الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور صحابہ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس صحابی رسول کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، ان کو بخوبی اچھے خاصے لوگ، جس کو تھوڑا بہت بھی دین کی طرف شغف ہے، وہ جانتے ہوں گے، مطلب کم از کم نام تو سبھی جانتے ہوں گے۔ آج جن صحابی رسول کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، ان کو لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملا سیف من سیوف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ سیف اللہ ہیں۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہ یہ سیف اللہ کا لقب ان کو ملا کیسے، مگر ان کا نام جو ہے وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انتہائی اعلیٰ رتبے کے انسان، اعلیٰ رتبے کے صحابی، انتہائی جلیل القدر صحابی۔ اور اگر میں آپ سے شروع سے اگر بات کرنا شروع کروں تو وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 18 سے 19 سال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر میں گزارے ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ایمان لے کر آئے ہیں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگجوؤں کی بات کی جائے تو اس میں پہلے نمبر پر جو نام اگر دنیا کے جنگجوؤں کے نکالے جائیں تو مطلب آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں جیسے جنگجو تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عمر بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان لوگوں جیسے جنگجو ہی پیدا نہیں ہوئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید، ایسے جنگجو کم پیدا ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ہیں، بہت زیادہ ہیں، کثیر تعداد ہے۔ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، اس کے اندر جیسے جیسے تذکرہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ میں جو اللہ کی توفیق سے، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، میں اس بات کو پھیلاتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے۔ اچھا جی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا زمانہ کفر میں گزارا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے، انہوں نے جو اتنا زمانہ کفر میں گزارا، اور اسلام میں کتنا عرصہ گزارا ہے، مشکل 10-11 سال، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ تو تقریباً 3-4 سال سے زیادہ نہیں گزارے۔ پھر نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال ہیں، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اسی میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، مفہوم ایسا ہے کہ مجھے کوئی پہلی رات نئی نویلی دلہن مل جائے، ایسی جو مجھے پسند ہو، یہ مجھے اس کے نسبت مجھے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں مہاجرین کی فوج کے ساتھ کفار کی فوج کا انتظار کر رہا ہوں، برفانی رات میں، سخت سردی والی رات میں صبح ان پر، اور رات کو ان کا انتظار کر رہا ہوں فوج کا، کفار کی، اور صبح ان پر دھاوا بھول دوں۔ یہ مجھے ایسی عورت پہلی رات نئی نویلی دلہن جس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ ایک جذبہ ایمانی ہے، یہ ایک کیفیت ایسی ہے جو مطلب آپ اور میں ابھی آج کے ماحول میں، آج کے دور میں تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، جو افواج آج کے دور میں ہیں وہ بھی 1 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے فاصلے سے لڑتی ہیں، اور وہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن جو وہ دور ہے تلواروں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے لڑنا، اور تیر، کہیں سے بھی تیر آ سکتا ہے، کہیں سے بھی تلوار، کہیں سے نیزہ، مطلب یو نیور نو کہ کہاں سے کون سا حملہ ہو جائے گا۔
اس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو اس طرح یوٹیلائز کرنا اور اس طرح اپنے آپ کو منوانا کہ آپ کا جو اپنے مذہب کے پیروکار، جو آپ کے ساتھی، آپ کے بھائی، آپ کے دوست ہیں، ان کو تو آپ چھوڑو، وہ تو ہیں ہی اس بات کے مطلب آپ کے گرویدہ، جو مخالف پارٹی ہے نا آپ کی، وہ تک اس بات کی وہ ہے۔ بیزنٹائن امپائر کے جو پادری ہے اس نے آپ کی تعریف کری ہے، رومن امپائر کے بادشاہوں نے آپ کی تعریف کری ہے۔ یہ چیز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کیا معاملات رہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واریر ہے، وہ جنگجو ہے، وہ لڑاکو ہے، وہ مجاہد ہے، کہ اس شخص نے جو بھی جنگ لڑی ہے نا، جس پارٹی میں خالد بن ولید ہے وہ جنگ وہ پارٹی جیت گئی، حتیٰ کہ کفار کی طرف سے جو جنگ لڑی نا احد، وہ بھی مسلمانوں کو بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو شکست ہوئی اس میں۔ تو جنگ یہ ہارے ہی نہیں کبھی، انڈیفیٹڈ بندہ ہے، انڈیفیٹڈ۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو جج کر لیا کہ اسلام ہی دین برحق ہے اور اسلام ہی وہ چیز، وہ دین ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو حق ہے، اور وہ واحد جو ہے ایسا ہے جو حق ہے، باقی تو مذاہب ہیں، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، دا وے آف لائف، ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ ریگارڈنگ یور لائف اس کے اندر انوالوڈ ہے، اس کے اندر پتہ ہے ہمیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے اندر خوشی کی بہت بڑی لہر دوڑ گئی، اور کئی لوگوں کے اندر تاثرات، کئی لوگوں کا اس بارے میں موقف یہ تھا کہ اسلام کو بڑی تقویت ملی ہے خالد کے اسلام قبول کرنے سے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آپ پیش رہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے، تو سامنے سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے یہ کون فلاں شخص گزرا ہے، یہ کون گزرا ہے، تو ہم بتاتے تھے یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو اتنے میں وہاں سامنے سے خالد بن ولید گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون گزرا ہے، تو ہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف من سیوف اللہ۔ اچھا یہ بات مطلب جو لقب آپ کو اصل میں جو ملا ہے نا سیف اللہ کا، وہ جب ملا ہے جب اس سے پہلے غزوہ موتا کا میں آپ کو ذرا سا وجہ بتا دوں کہ رومن امپائر جو ہے نا، روم، سلطنت روم، اس کے بادشاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، جس طرح تمام سلطنتوں میں بھیجا، اپنے ایک بندے کے ساتھ، مطلب جو بندہ لے کر جا رہا ہے میسنجر، جسے ایلچی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھیجا، تو وہ وہاں خط لے کر پہنچے، اور رومن امپائر کے جو بادشاہ تھا اس نے وہ خط پھاڑ کر اور جو ایلچی تھے ان کو قتل کروا دیا۔ اب ایلچی کے قتل ہونے کا مقصد تھا اعلان جنگ۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو اعلان جنگ ہو گیا، تو آپ نے جو فوج بھیجی اس میں آپ نے فرمایا کہ فوج جو ہے وہ وہاں گئی ہے، اس میں آپ نے فرما دیا، آپ نے بتا دیا، اور جب وہ جنگ ہو رہی ہے، وہ جنگ کئی 100 کلومیٹر دور ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کو بولا کہ منادی دو، مطلب لوگوں کو جمع کرو مسجد میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور آپ علیہ السلام جو ہے نا ان بتایا کہ میں تمہیں مہاجرین کے بارے میں نہ بتاؤں جو وہاں گئے ہیں، مجاہدین کے بارے میں جو وہاں جنگ پر گئے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور، تو آپ نے فرمایا کہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے آنسو بہہ رہے ہیں مسلسل، جنگ وہاں ہو رہی ہے، آپ کے یہاں آنسو بہہ رہے ہیں، اور کوئی انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو، یا کوئی واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہا ہو، یا انٹرنیٹ چھوڑیے کوئی فون پر بتا رہا ہو، کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم لوگ 3 لیڈرز آپ نے بنائے، سب سے پہلے جو لیڈر ہیں فوج کے وہ زید بن حارثہ ہیں، جن کو نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ واحد صحابی ہیں زید بن حارث جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، نام جن کا ہے، انشاءاللہ ان پر میں ویڈیو بناؤں گا تو عرض کروں گا ساری بات۔ تو ان کو بنایا، آپ نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار جو ہیں، جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی جو ہیں، ان کو لیڈر چن لینا، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح کو چن لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے جس کو چاہو چن لیں۔ اب اس وقت حضرت خالد بن ولید کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا اسلام قبول کیے ہوئے، یہ جنگ میں شریک تھے، تو نبی اسلام مدینے میں تشریف فرما تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا جب وہاں حضرت زید بن حارث شہید ہو رہے ہیں، جو بھی شہید ہو رہا ہے آپ علیہ السلام کو یہاں پر اللہ کی طرف سے
خبر ہے، ایسا علم؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے زید کو شہید کر دیا۔ پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ایسا تھا نبی علیہ السلام کے، اسے اولاد شہید ہو گئی اپنی۔ پھر نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد فرمایا جعفر کو شہید کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں پر جہاں جنگ ہو رہی ہے مشورہ کرا، اور آپس میں مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جو سمجھ لیں آپ، یا سپہ سالار چن لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو چن لیا ہے، سیف من سیوف اللہ، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے دے گا۔ اور وہ فتح ہوئی ہے، مطلب وہاں سے اپنی آرمی کو بچا کر خالد بن ولید لے کر آ گئے۔ تو ادھر لقب یہ ملا۔ یہ مسند احمد میں پوری اس کی تفصیل سے روایت ہے، یہ جو امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس کے اندر پوری روایت ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ تو وہاں سے لے کر آ گئے، تو آپ کو لقب ملا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو یہ تو مطلب اللہ کی تلوار کوئی چھوٹی بات تو نہیں نا۔ اور یہ جو غزوہ موتا ہے نا، جس کی میں نے آپ سے ذکر کرا ہے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ مطلب سر تلوار ٹوٹ جانا آسان کام تو نہیں نا، یہ موٹی تلواریں ہوتی ہیں، وہ یہ ہماری چھریوں کی طرح نہیں ہوتا معاملہ۔ تو وہ ایک نارمل کمزور سے انسان تو اٹھا بھی نہیں سکتا اس کو۔ 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ جو آئی ہے، اس سے پھر معاملات ایک طرف ہوئے۔ تو ایسے جنگجو پھر نبی علیہ السلام کے دور کے بعد، کیونکہ نبی علیہ السلام جب رخصت ہو گئے، نبی علیہ السلام کا دور تو آج بھی ہے، جب رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے دنیا سے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاں پر بھی محاذ کھولا ہے، تو وہاں پر خالد بن ولید پیش ہیں۔ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرتدین جو تھے، مرتد جو ہو گئے تھے، ان کے خلاف جو جہاد ہوا ہے، جو قتال ہوا ہے، اس میں مسیلمہ کذاب، سب سے بڑا کذاب، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا خبیث انسان، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی ہے یمامہ، اس میں حضرت خالد بن ولید لیڈر ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اور وہ تو ایسی جنگ تھی کہ اس میں مسلمان آلموسٹ ہار گئے تھے مسلمہ کذاب کے خلاف۔ بہت زیادہ نقصان مسلمانوں کو، جانی نقصان بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اور اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس نے وہ مسلمہ کذاب نے تو پوری طرح جو ہے نا اپنی فورس لگائی ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنٹ سے لیڈ کرا ہے۔ اور یہ فرنٹ سے لیڈ کرنا وہ نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں، نہیں، خود بھائی گھوڑا لے کر خود آگے، مسلمان جو پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ شخص اکیلا آگے بھاگ رہا ہے۔ اور وہاں اللہ نے فتح نصیب کری ہے۔ مسلمہ کذاب کو جو مارا ہے وہ حضرت وحشی نے مارا ہے۔ یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے، حضرت بلال والی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا غالباً، کہ نبی علیہ السلام نے بولا کہ تیرے وحشی تیرا اسلام قبول ہے، بس مجھے میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے نیزہ پھینک کر جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو مارا ہے، اور خود بولا ہے اپنے نیزے کی طرف دیکھ کر کہ تو نے اس امت کے بہترین انسان کو اس سے مارا، یعنی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور سب سے خبیث انسان کو اس دنیا کی تو نے اس سے مارا، یعنی مسلمہ کذاب۔ تو وہاں فتح اللہ پاک نے نصیب کری ہے۔ اب ان مرتدین کے خلاف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام وہاں پر کیا ہے، تو حضرت عمار بن یاسر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں ان کی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، کہ اللہ نے اس کی زبان کو شیطان سے پاک کر دیا ہے۔ یہ تو مشورہ دے گا سچا ہے، بولے گا سچا ہے، اور دوسرا کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایمان سے پورے عمار۔ وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کر جو کارگزاری سنا رہے ہیں جنگ کی، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ خالد کو جو شہادت کا شوق تھا وہ ہم سب سے بڑھ کر تھا۔ لوگ پیچھے آ رہے، خالد آگے جا رہا تھا، اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ اور بڑی تعریف ہیں کہ خالد نہ ہوتا تو ہم شاید شکست ہو جاتی ہمیں، یہ وہ اس طرح کا معاملہ۔
ان کو مطلب ایک اعزاز دیا، ایک پروٹوکول دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب کا جب دور آیا ہے نا، تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر جیسے ہی خلیفہ بنے، آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہٹا دیا، جو میں آپ بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں، معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا، اس کے لیے فائز کر دیا اس مرتبے پر۔ تو وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ حضرت عمر کا کانسیپٹ تھا کہ میں بس یہ بات دکھانا چاہ رہا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، خالد کے رب کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید ایز اے سپاہی بھی ویسے ہی لڑتے رہے، اور اس شخص سے جو اللہ نے کام لیا ہے وہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے رومن امپائر، بھائی صدیوں 1500 2000 سال پرانی سلطنتیں، امریکہ اور رشیا جیسی سپر پاورز نہیں، بڑی بڑی ریاستیں کہ جن کا آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی نیچے گرے گی۔ ایک انسانی حیثیت کا ہمارا دماغ ہے، ہزاروں سال پرانی سلطنتیں اس شخص کے ہاتھ پر اللہ نے الٹ کر رکھ دی۔ اور کیا اسلام میں کیا ٹائم ہے، 10-11 سال جو ٹوٹل گزارے ہیں، یہ تو جب انتقال ہوا ہے جب تک، اس سے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو وہ مطلب آپ کو بتاؤں، فارس کی جنگوں میں فارسی ہاتھی لے کر آتے تھے، اور وہ ہاتھی ایسے ہوتے تھے، عرب کا گھوڑا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے بہادر گھوڑا ہے، عرب کا گھوڑا ان ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا تھا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ تو گھوڑے سے اتر کر بندہ پیدل بھاگ رہا ہے ہاتھی کی طرف، ہاتھی کے اوپر چڑھ کر اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا نیزے پھینک رہا ہے، اس کو مارنا، پھر ہاتھی کو گرا دینا۔ یہ ٹیکنیکس، یہ اس طرح کے معاملات، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا رول ہے۔ حالانکہ آپ بیمار ہو گئے تھے، آپ پیچھے سے گائیڈ کر رہے تھے، لیکن خالد بن ولید والی فوج میں نہیں تھے، مختلف فوجوں میں الگ الگ محاذ پر جنگ کھلی ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، وارئر ایٹ اٹس پیک، مطلب جو بیٹل فیلڈ کے اندر جو ان کا کام ہے، جنگی میدانوں کے اندر جو ان کے کارنامے ہیں نا، وہ ایکسٹریم لیول ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فارس میں، یہی رومی جنگوں میں، ان کی تو لاکھوں کی فوج کے آگے یہ شخص اکیلا کھڑا، مطلب ذرا سی فوجیں لے کر، میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ یرموک کے ایک محاذ پر 60,000 بندوں کے خلاف 60 آدمی لے کر لڑے حضرت خالد بن ولید، ایک بندے پہ 1000 آدمی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ ہالی ووڈ کی فلم نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسا ہوا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایمان، دل میں ایمان ہے۔ آپ کے اور میرے دل میں ایمان نہیں ہے، آج ہم باطل کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ہم جو حقیقتاً جو ہمارے آس پاس بہت کھل کر جو ہے وہ بے غیرتی مچی ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمارے اندر کا حسین نہیں جاگتا، ہمارے اندر کا خالد نہیں جاگتا، ابو بکر، عمر، عثمان، ہمارے اندر جو اللہ نے ایک ایمانی کیفیت رکھی ہوئی ہے ایک مسلمان والی، وہ نہیں جاگتی۔ بہرحال وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ہر جنگ میں پیش اور اعلیٰ ترین لوگ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مائیں جو ہے نا، مائیں وہ خالد بن ولید جیسا نہیں جن سکتی ہیں، خالد بن ولید جیسا پیدا نہیں کر سکتی، خالد ایسا ہے۔ تو وہ ایک لیول، ایک مطلب اللہ کے رسول جس کو سیف اللہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹل فیلڈ میں صرف لڑائی نہیں، ایک ٹیکنیک کہ فوج کو لے کر کس طرح چلنا ہے، تم نے یہاں سے آنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پلاننگ بہت ایکسٹریم لیول پر۔ پھر روم کی جنگیں، فارس کی جنگیں، انہوں نے کیا فتح نہیں کیا؟ اردن کہتے ہیں، جارڈن، ٹھیک ہے، ایران، عراق، ارمینیا، روم، فارس، یہ پوری دنیا یہ فتح ہوتی ہوئی آ رہی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کیسا کام لیا ہے، وہ بھائی پوری زندگی گزار دی اپنے علاقے سے باہر جنگوں میں، پوری زندگی گزار دی۔ اور میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا عرض کر یہ تو جنگی صورتحال، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے، جو باپ تھا، مغیرہ، ولید ابن مغیرہ، یہ شخص بڑا عقلمند آدمی تھا، لیکن اس سے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف مناظرہ کرنے جب گیا ان سے ملنے تو یہ سمجھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اپنی اکڑ میں اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے ان کو مطلب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ تھا ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کی، نام نہیں لیا ہے اس کا، لیکن ان کے بارے میں کہ ہم اس کو مطلب اس کے اوپر جو عذاب ہونا ہے ہمیشہ، وہ اس میں تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت سالم سے، حضرت حذیفہ بن یمان کے جو کسی زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان سے عرض کرا ہے کہ آپ مجھے قرآن سکھاؤ، اور سب سے پہلے وہ آیات سناؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔
آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ایک شخص جو ایمان لا چکا ہے پکے دل سے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات فرما دی ہے نا وہ حق ہے، وہ شخص کیا سن رہا ہے؟ میرا باپ مر چکا ہے، ٹھیک ہے، دیر از نو وے ٹو اسکیپ، اللہ کے پاس جا چکا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اب اس کے پاس توبہ کا کوئی رستہ نہیں ہے، وہ بچ کسی طرح نہیں سکتا، میں خود پوری زندگی سجدے میں گزار دوں تب بھی وہ نہیں بچے گا، اور وہ اللہ کو جو خود قرآن میں بتا چکا ہے قرآن اب نہیں بدلے گا کہ وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسینے نکل گئے، لیکن اپنے دل میں جان بوجھ کے خود بولا میں وہ والی آیت سب سے پہلے سنا، کیونکہ دل ایسا ہے، کیونکہ پرائیورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ و عز و جل کی ذات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور دین حق اسلام ہے، یہ پرائیورٹیز ہیں۔ اور آپ علیہ السلام حضرت عمر کے دور میں دنیا سے رخصت ہوئے، آپ شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں، آپ نے خود فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے سینکڑوں جنگیں لڑی ہیں، کئی سو جنگیں ہیں، میری جنگ کا کوئی حصہ نہیں اس پہ تلوار برچھی تیر وغیرہ کا نشان نہ ہو، اتنی جنگیں لڑی ہیں، میں نے ہر جنگ میں اپنی موت کو تلاش کیا ہے لیکن موت اس میں نہیں ملی مجھے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ موت جنگ میں آتی ہے وہ مجھے دیکھ لے، موت جب چاہے گا جب اللہ جب چاہے گا جب آئے گی موت۔ تو اور آج میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پہ مر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت عمر کو جب یہ خبر مدینے میں ملی ہے تو آپ نے فرمایا خالد کا دنیا سے جانا اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اچھا جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا کر دے کہ دین کے لیے لڑنا کیا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا کیا ہوتا ہے، جہاد کس چیز کا نام ہے۔ جہاد دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف اٹھائے جانے والا قدم دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو استعمال ہو اسے جہاد کہتے ہیں۔ خیر، آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پوری امت کو، میرے والدین، میری بیوی بچے، دوست یار، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔